Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 4 of computer architecture. In last class, we discussed about fetch and execute cycle, which means کہ ہمیں جب بھی کوئی instruction execute کرنی ہے, we have to fetch it from memory to the processor. جو بھی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی دیٹ ول بی ایگزیکیوٹیڈ ان دا پروسیسر, تو اس کو ہمیں اس میں لانا پڑے گا پروسیسر میں. اور جو میموری سے جو انسٹرکشن کو پروسیسر میں لانے کا عمل ہے دیٹ از کالڈ فیچ, اور اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کا پروسیس ہوتا ہے. اس میں وی سا کہ انسٹرکشن از ڈیکوڈیڈ اور اس کی بیس پہ نیسیسری کنٹرول سگنلز جنریٹ کیے جاتے ہیں, اور وہ کنٹرول سگنل جو ہیں دے کوآرڈینیٹ دا ایگزیکیوشن آف دیٹ انسٹرکشن. اس سارے پروسیس میں وی نیڈ سم ٹیمپریری اسٹوریج لوکیشنز وچ آر دا رجسٹرز, جو کہ سی پی یو کے اندر مختلف رجسٹرز ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ جنرل پرپز رجسٹر ہیں اور کچھ اسپیشل ان میں سے کچھ جنرل پرپز رجسٹر ہیں اور کچھ اسپیشل پرپز رجسٹر. جنرل پرپز رجسٹر جو ہیں ان کو ہم کسی بھی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ان میں ہم کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ ٹیمپریریلی اسٹور کر سکتے ہیں. ان کو کسی رجسٹر کو ہم کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے اسپیسیفائی بھی کر سکتے ہیں. بٹ دیر آر سم جنرل پرپز رجسٹر جن میں ہم نے دیکھا تھا کہ دیر واز انسٹرکشن رجسٹر, جس میں کہ انسٹرکشن وچ از ایگزیکیوٹیڈ از کیپٹ. اس کے علاوہ ایک رجسٹر تھا جس کو ہم MAR کہتے تھے, دیٹ واز میموری ایڈریس رجسٹر. اس میں اس میموری لوکیشن کا ایڈریس رکھا جاتا ہے جو میموری لوکیشن ہم ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک MDR ہے جس میں ڈیٹا رکھا جاتا ہے جو کہ آؤٹ سائڈ ورلڈ سے آتا ہے یا آؤٹ سائڈ ورلڈ کو پروسیسنگ کے بعد بھیجا جاتا ہے. تو جو آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے دیٹ از ڈن تھرو دیز ٹو رجسٹرز MAR اور MDR. اور اس کے علاوہ ایک اور اسپیشل پرپز رجسٹر جو ہے جسے ہم پروگرام کاؤنٹر کہتے ہیں, دیٹ ہولڈز دا ایڈریس آف دا نیکسٹ انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. تو جس انسٹرکشن کا ایڈریس جو ہے وہ جو انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کی جانے والی ہوتی ہے, جو انسٹرکشن ہم نے نیکسٹ ایگزیکیوٹ کرنی ہے وہ اس انسٹرکشن کا ایڈریس جو ہے دیٹ وی ہیو ان پروگرام کاؤنٹر. تو یہ 4 رجسٹرز ہیں. اس کے علاوہ یو کین ہیو ادر رجسٹرز جو کہ جن میں ہم وی ہیو سم ٹائمز اسٹیٹس رجسٹر جس میں کنڈیشن کوڈز رکھی جا سکتی ہیں. وی ہیو اسٹیک پوائنٹر جس میں ہم اسٹیکس کو کر سکتے ہیں. تو دیر آر ملٹیپل ویریئنٹس. اس کے لیے آپ اسپیشل پرپز رجسٹر بھی یوز کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ جنرل پرپز رجسٹر بھی یوز کر سکتے ہیں. بٹ دیز 4 آر نیسیسری. باقی جو ہیں وہ اس میں یو کین یوز اسپیشل پرپز جنرل پرپز رجسٹر ایز اسپیشل, اور یو اسپیسیفائی دیٹ از ناٹ سم تھنگ جو کہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ ہم نے میموری لوکیشنز اور ایڈریسز کی بات کی کہ میموری لوکیشنز جو ہیں وہ کس طرح سے ہم ایکسیس کرتے ہیں. اگر فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاس 4 ایڈریس لائنز ہیں تو وی فاؤنڈ دیٹ اس سے ہم 16 2⁴ ایڈریس لوکیشنز جو ہیں وہ ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں. بٹ اف وی ہیو مور لائک 32 بٹس جیسے ایڈریسز ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے ہم 4 گیگا بائٹس کی لوکیشنز جو ہیں وہ ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. تو وہ یہ جو نمبر آف بٹس ہیں آن ایڈریس لائن دیٹ اسپیسیفائی کہ ہاؤ مچ ڈیٹا یو کین بیسیکلی ایکسیس.
سملرلی ہم نے ایڈریسز کی بات کی. ایڈریس جو تھا وہ دے اسٹارٹ فرام 000 to 1111. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لاسٹ ایڈریس ہے دیٹ از کیلکولیٹڈ بائی 2 raised to power n or k whatever is the number of lines in the address bus or whatever is the address number of bits in address. تو 2 raised to power n minus 1 is the last address. 000 سے سیکوینشلی ایڈریسز جو ہیں دے اسٹارٹ اور اس کے بعد ان کو 111 تک دے ہیو آل دا کنٹیجوس ایڈریسنگ اسپیس. اس کے علاوہ ہم نے جو بات کی تھی وہ دیٹ واز برانچنگ اینڈ کنڈیشن کوڈس. برانچنگ مینس کہ ہم کسی کنڈیشن کی فلفل ہونے یا نہ فلفل ہونے کی وجہ سے ہم پروگرام کو کسی دوسری جگہ پہ اس کا کنٹرول ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کو لوپ میں چیزیں ایگزیکیوٹ کرنی ہے, آپ کو ایک ہی کام جو ہے وہ 100 ٹائمز کرنا ہے, تو آپ اس کے لیے لوپ کا کنسٹرکٹ لکھتے ہیں اور اس میں یو رائٹ سم تھنگ انسٹیڈ آف رائٹنگ ایوری تھنگ 100 ٹائمز, ہم اس کو لوپ میں چلا دیتے ہیں. تو وٹ ہیپنس کہ جب ہم لوپ کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں, اف دا کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا نمبر ہو گیا ہے, اگر وہ نمبر 100 سے کم ہے تو اٹ ول جمپ بیک ٹو دا اسٹارٹ آف دا لوپ اور یہ ایگزیکیوٹ کرتا رہے گا. دیٹ کین بی دا کیس. اسی طرح سے فار ایگزامپل ہم پروگرام لکھتے ہیں, اس میں اے کے لیے یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایلس, اینڈ فار پی لائک یو وانٹ ٹو پرنٹ, اینڈ ود دا سی یو وانٹ ٹو کاپی سم تھنگ. تو ان چیزوں کے لیے بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وین وٹ از بیسیکلی ان پٹ, اور اس کی بیس پہ یو ہیو ٹو جمپ ٹو دیٹ اسپیسیفک ٹاسک جو کہ آپ کو اس ان پٹ کی بیس پہ کرنا ہے. تو ان کنڈیشن کوڈز یا ان کنڈیشنز کی وجہ سے جو آپ نے جہاں پہ آپ نے جانا ہے دیٹ از کالڈ برانچنگ اور جمپنگ. اس کو ہم برانچنگ بھی کہتے ہیں, جمپنگ بھی کہتے ہیں ان ڈفرینٹ کنونشنز. دین ہم نے ایڈریسنگ موڈز کی بات کی کہ ایڈریسنگ موڈز جو ہیں وہ کس طرح سے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. ایڈریسنگ موڈ کو آج پھر دوبارہ سے ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے, اینڈ ان ٹوڈیز ایجنڈا وی ول کنٹینیو ود دا ایڈریسنگ موڈز, اینڈ وی ول سی ہاؤ انڈیکسنگ اینڈ ایریز ٹیک پلیس. اسی طرح سے ہم اسٹیکس کی بات کریں گے اور بیسک آئی او کی بات کریں گے کہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ہے اس کو کس طرح سے آرگنائز کیا جاتا ہے. وٹ از پروگرامڈ آئی او اینڈ وٹ از انٹرپٹ بیسڈ آئی او. دین وی ول ٹاک اباؤٹ میموری میپڈ آئی او, جس میں کہ ایڈریس اسپیس سے ریلیٹڈ آئی او کو ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں. تو دیٹ از وٹ وی ول بی ڈوئنگ ٹوڈے. ان ایڈریسنگ موڈز بیسیکلی وی ہیڈ, یہ اس ٹیبل میں سارے کے سارے ایڈریسنگ موڈز نہیں لکھے ہوئے. دیر واز این ایڈریسنگ موڈ جس میں کہ ہم نے ایک امیجیٹ ایڈریس, جس میں ہم نے امپلائڈ ایڈریس موڈ کی بات کی تھی. امپلائڈ ایڈریس موڈ جو ہے اس کی جو انسٹرکشن ہے دیٹ از مور ایسی ہوتی ہے جس میں کہ ہمارے پاس صرف ایک آپرینڈ دیا گیا ہوتا ہے, اور دوسرا جو آپرینڈ ہے دیٹ از اسیومڈ کہ وہ وہی ہوگا, اور وہ دوسرا آپرینڈ جو ہے وہ ایکیومولیٹر ہوتا ہے. ایکیومولیٹر از اندر سی پی یو رجسٹر جس میں کہ ہم نے ڈیٹا رکھا ہوا ہے. تو دیر از سم تھنگ جو کہ ہم جس کو امپلائڈ, یعنی جو اگر ہم نے صرف ایک انسٹرکشن ایک آپرینڈ لکھا ہے تو اٹ ول امپلائی کہ دوسرا جو اس کا وہ آپرینڈ ہے دیٹ ول بی in the accumulator, or that would be some general purpose register in as a matter of fact اگر ہم بات کریں, لیکن اس کو ہم نے as a accumulator کہا ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو تھا کہ جو موڈز تھے that are summarized in this table that is from your book, اور immediate
موڈ جو تھا اس میں وی ہیڈ دس ویلیو، یعنی ہم کوئی فکس نمبر یا کوئی کانسٹنٹ جب ہم ڈائریکٹلی موو کرتے ہیں، فار ایگزامپل موو R0 نمبر 5، یعنی ہم نے کسی رجسٹر کے اندر ایک ویلیو موو کر دی، ایک کانسٹنٹ موو کر دیا، ہم نے اس کانسٹنٹ کو کہیں سے پک نہیں کیا، میموری سے نہیں لائے، ہم نے اس کانسٹنٹ کو وی جسٹ مووڈ اٹ کہ ہمیں نمبر 5 کی ضرورت ہے، یا کسی بھی نمبر، جیسے پائی ہم میتھمیٹکس میں وی may ہیو نمبر پائی، اس کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں، وی کین یوز اٹ ڈائریکٹلی. دیر آر ادر کانسٹنٹس جو کہ فزکس میں اور میتھمیٹکس میں یوز ہوتے ہیں، وی مائٹ بی یوزنگ دیٹ، بٹ اینڈ دیر may بی سم اسپیسیفک کانسٹنٹس جو کہ ایک پروگرام کے حوالے سے یا کسی خاص ایپلیکیشن کے حوالے سے آپ کو ضروری ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اٹ ان ویریبل، آپ اس کو کانسٹنٹ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کو جب ہم موو کرتے ہیں تو دیٹ موڈ جو ایڈریسنگ موڈ ہے، کیونکہ اس میں ہم کسی میموری لوکیشن کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ سمپلی وہ اس موڈ کو ہم ایڈریسنگ موڈ کو امیجیٹ موڈ کہتے ہیں. اس کے بعد ہم RI یا رجسٹر موڈ کی بات کرتے ہیں. رجسٹر موڈ کا مطلب ہے کہ RI از سم رجسٹر. ہم نے دیکھا تھا کہ R0 سے Rn تک کوئی بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں، اس میں سے ہم نے ایک جنرل کوئی ایک رجسٹر پکڑا RI. اس کے اندر جو ایڈریس ہے، اس کے اندر جو ویلیو ہے، دیٹ از ایکچولی ایڈریس آف اے میموری لوکیشن. تو یہ جو ایڈریس، افیکٹو ایڈریس جو ہوگا، دیٹ ول بی دا ایڈریس آف اے میموری لوکیشن. تو ہم اس کو اس طرح کی جو ایڈریسنگ ہوگی، اس کو اس ایڈریسنگ موڈ کو وی ول کال رجسٹر ایڈریس. دین وی ہیو ایبسولوٹ ایڈریسنگ. ایبسولوٹ ایڈریسنگ میں وی اسپیسیفائی کہ وی وانٹ ٹو ایکسیس ڈیٹا فرام دیٹ پرٹیکولر لوکیشن. جو LOC ہم نے جیسے لکھا ہے، افیکٹو ایڈریس از LOC، ہم نے اس ایڈریس اسپیس کا، اس لوکیشن کا ایڈریس ایگزیکٹلی ہم نے خود سے بتا دیا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایڈریس ہے اس کو ہم نے ڈائریکٹلی ایکسیس کر لیا. دین وی ہیو رجسٹر ان ڈائریکٹ. Register indirect is somehow similar to the pointers if you have used them in your C programming language. کہ آپ instead of having the memory location, you have another address. یعنی RI جو ہے اس کے کانٹینٹ اس میں بریکٹ یوز کی گئی ہوئی ہے. This bracket is telling کہ effective address جو ہے that will be دا ایڈریس آف دا لوکیشن جہاں پہ کہ اس ڈیٹا کا ایڈریس پڑا ہوا ہے. آئی ہوپ آئی ہیو میڈ اٹ کلیئر کہ RI میں بیسیکلی دیر از اندر ایڈریس. ٹھیک ہے، دیر از ایڈریس آف اے میموری لوکیشن وچ از پوائنٹنگ ٹو دا ایکچوئل ڈیٹا. ٹھیک ہے، یعنی RI جو ہے دیٹ از ناٹ ہولڈنگ ڈیٹا، اٹس ناٹ ہولڈنگ دا ایڈریس آف دا ڈیٹا، رادر اٹ از ہولڈنگ دا ایڈریس آف دا میموری لوکیشن ویئر وی ہیو دا ایڈریس آف دا ڈیٹا. تو یہ بیسیکلی دس از سم تھنگ جو کہ ہم the same concept we use in pointers basically جو C میں ہم یوز کرتے ہیں. Then we have this index mode. Index mode میں the effective address is basically index mode کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں XR of I. یعنی X جو ہے that is some offset، ایک بیس نمبر ہے
فار ایگزامپل 100 اور دیٹ از فکسڈ, اور اس سے پلس آر آئی از دا ایڈریس جو اس میں ویریشن آئے گی. تو یو کین سی جیسے ہم پوائنٹر کی ویلیو کو چینج کر کے وی یوز ٹو ایڈریس فردر لوکیشنز, یا اریز میں ہم ڈیٹا کو ایکسیس کرتے ہیں. ان دیٹ کیس وی بیسیکلی ہیو وی کین یوز دس فار بیسیکلی جو پوائنٹر میں ہم ایک کنٹینیوس ڈیٹا کو کر رہے ہوتے ہیں, یا ارے سے ہم ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. دین وی ہیو بیس ود انڈیکس. بیس ود انڈیکس میں اور انڈیکس میں دیر از ناٹ مچ ڈفرینس, بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں دونوں ویلیوز چینج ہو سکتی ہیں. انڈیکس میں دیر از فکسڈ آف سیٹ ایکس کا, لیکن جو بیس انڈیکس ہے اس میں 2 رجسٹرز ہیں, دونوں میں آپ ویلیوز چینج کر کے یو کین جنریٹ اے نیو ایڈریس, یعنی افیکٹو ایڈریس جو ہے دیٹ از کانٹینٹ آف آر آئی پلس کانٹینٹ آف آر جے, یعنی دونوں آپ ویلیوز کو ایڈ کریں گے تو یو ول گیٹ اے نیو ایڈریس. تو دیٹ از دا سمری آف بیسیکلی ایڈریسنگ موڈ جو ہم نے کل ڈسکس کیے تھے. لیٹس موو ناؤ فارورڈ لٹل بٹ مور کہ انڈیکسنگ اور اریز کو ہم بات کس طرح سے کرتے ہیں. جو انڈیکسنگ ہے یا انڈیکس موڈ ہے, اس میں جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ effective address of the operand is generated by adding a constant value to the contents of a register. یعنی ہم نے if you see here کہ effective address جو ہے that is actually RI, content of RI basically plus X. So that is what we basically now that is how we generate address. The general purpose register is designated as index register. ہم نے کوئی سی پی یو کا جنرل پرپز رجسٹر, ہم نے جیسے بات کی تھی کہ سی پی یو کے رجسٹرز کی, تو ہم نے سی پی یو کے رجسٹرز کی بات کی تھی. اینی جنرل پرپز رجسٹر آر آئی از ڈیزیگنیٹڈ ایز انڈیکس رجسٹر. اب اس میں ہم انڈیکس جو ہے وہ موو کر لیتے ہیں, اینڈ ایکس اور افیکٹو ایڈریس ہے دیٹ کین بی جنریٹڈ بائی ایکس از اکول ٹو افیکٹو ایڈریس از اکول ٹو ایکس پلس کانٹینٹ آف آر آئی. سو وی وٹ وی ڈو از کہ آر آئی جو ہے اس کو ہم آف سیٹ کے ساتھ, ایک فکسڈ آف سیٹ کے ساتھ, یعنی فکسڈ آف سیٹ کوڈ بی جیسے ہم فار ایگزامپل وٹ وی ڈو وین وی ڈیفائن این ارے. تو ارے کا جو پہلا ایڈریس ہے دیٹ مائٹ بی ایکس, اور جو اس کے اندر جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم 0 1 2 3 4 وٹ ایور نمبر آف ارے ہم نے نمبر آف ایلیمنٹس ان ارے کیے ہیں, تو وی کین ایکسیس دوز ایلیمنٹس آف ارے using this RI by simply incrementing, or as a matter of fact ہم decrementing بھی کر سکتے ہیں. X may be positive or negative constant depending constant representing a numerical value. X جو ہے وہ positive بھی ہو سکتا ہے, negative بھی ہو سکتا ہے, to be sure کہ ہم دونوں طرف basically access کر سکتے ہیں ڈیٹا کو. This you know very well if you have done some programming. تو ہم جب پوائنٹرز کو موو کرتے ہیں کسی ایک ارے کی ہم انٹرمیڈیٹ پوزیشن پہ ہیں تو وی کین گو ایکسیس بوتھ ویز. تو اگر ہم نے ایک پوائنٹ سے فار ایگزامپل if we have this array, we are here at this ith location. تو یہ جو ہوگی دس ول بی آئی مائنس 1 اینڈ ہیئر وی ول ہیو آئی پلس 1, اینڈ اف وی ہیو ٹو لائک اگر اس ارے کا نام اے ہے تو اف وی ہیو ٹو ایڈ
a of I plus a of I plus 1, or we can do a of I plus a of I minus 1. We can basically add these values. We don't have any problem. So x جو ہے وہ اس کو ہم پازیٹیو بھی کر سکتے ہیں, نیگیٹو بھی کر سکتے ہیں. It doesn't matter کہ what are the what is the content of x. This is how basically we can show this indexing and array. Like we are at a position which is 1000. تو 1000 جو ہے that can be moved to R5. جیسے کہ یہاں پہ بیسیکلی رجسٹر 5 میں ہم نے اس پوزیشن R5 میں موو کر دی. اینڈ وی ہیو دس لوڈ انسٹرکشن کیا ہے ہمارے پاس, لوڈ R2 20 R5. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے R5 سے 20 آف سیٹ پہ, یعنی یہاں سے ہم 20 لوکیشنز پہ آگے جائیں گے, which would, اگر یہ لوکیشن 1000 تھی تو وی ول ایڈ 20 ٹو دیٹ, اور ہم یہاں سے آپرینڈ جو ہے اس کو پک کر کے R2 میں موو کریں گے. تو یہ دس وے وی کین یوز دا آف سیٹ میتھڈ. دا ادر میتھڈ کوڈ بی کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ویلیو کہاں ہے, وی کین موو بیسیکلی یہاں پہ ہم آف سیٹ جو ہے وہ یہاں پہ موو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسا کہ نارملی ہم اریز کے اندر کرتے ہیں. نارملی ہم اریز کے اندر کیا کرتے ہیں کہ انڈیکس کو موو کر رہے ہوتے ہیں. وی ہیو دس اسٹارٹنگ ایڈریس وچ از فکسڈ. تو وی وانٹ ٹو لوڈ ان R2 1000 or whatever is the content of R5. So 1000 plus content of R5 which is 20, that will make 1020. So both ways, basically whether we are doing 20 1000, effective address will be calculated by 20 plus 1000. And if we are calculating it 1000 20, this will be again calculating, this will be 1000 plus 20. And we very well know in both cases we will get the answer which is this value 1020. So we can use offset method or we can use the indexing. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اریز کو بیسیکلی ہم ایکسیس کرنے کے لیے وی ایکچولی انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ دیز انڈیکسز. ہم اس ارے اس ویلیو کو اگر اب ہم اس کے بعد R5 میں 1 ایڈ کر دیتے ہیں تو وی ول بی بیسیکلی موونگ ٹو نیکسٹ لوکیشن. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ ورڈ کی بات کر رہے ہیں یا بائٹ کی بات کر رہے ہیں. اف یو ریمبر فرام یور لاسٹ کلاس تو ہم نے ورڈ الائنمنٹ اور بائٹ الائنمنٹ کی بات کی تھی کہ جو میموری ایڈریسنگ ہے دیٹ از بیسیکلی بائٹ الائنڈ. ہم بائٹ لیول پہ ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں, بٹ موسٹ آف دا میموری جو ہے دیٹ از ورڈ الائنڈ. اور ورڈ الائنڈ میموری کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس میں ڈیپینڈنگ اپان دا سائز آف دا ورڈ. فار ایگزامپل جو ہم نے نارمل کنونشن اس میں یوز کی ہے, اس میں ہم وی آر یوزنگ 4 ورڈس. جو کنونشن ہم نے یوز کی ہے یہاں پہ, ہیئر وی آر یوزنگ 4 ورڈس. ٹھیک ہے, تو اگر اٹ ڈپینڈس کہ ہم نے اف وی ہیو ٹو موو 20 بائٹس تو ہم سمپلی 20 ایڈ کریں گے. اف وی ہیو ٹو موو 20 ورڈس
تو دین وی ول ہیو ٹو مے بی ایڈ 80 کیونکہ ایچ ورڈ جو ہے دیٹ کنٹینس 4 bytes. So that is what when we are basically using assembly language جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. In our high level languages we just declare that data type اور the compilers and the rest of the stuff جو ہے وہ ان چیزوں کا خود خیال کرتا ہے. You just assign the next index or you will access the next value in the array or the linked list or whatever you are using in your programming. Generally, the index mode provides access to an operand whose location is specified relative to a reference point within the data structure in which the operand appears. ٹھیک ہے, اس کا مطلب واضح ہے کہ جو انڈیکس موڈ جو ہے وہ آپ کو ایکسیس کرتا ہے فرام ریلیٹو ٹو ون پوزیشن, ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے ریلیٹو ٹو ون پوزیشن. یعنی ہم وی ور ایٹ دس پوزیشن, اب یہاں سے اگر ہم نے بیسیکلی جو انڈیکس موڈ ہے دیٹ از پرووائڈنگ اس دا ایکسیس آف ڈیٹا relative to a position from relative to one position. یعنی ہم کسی ایک لوکیشن پہ ہیں, جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ we were at position 1000 اور اس پوزیشن کو سے ہم نے relative to this position if we wanted to go 20 bytes ahead تو ہم نے we used this type of instruction or we used this type of instruction. Both ways we ended up in the same result کہ ہم نے بیس کو کسی طرح سے فکس کیا اور we moved relative to that. تو that is what we mean from here کہ generally the index mode جو ہے وہ ہمیں provide کرتا ہے access to an operand whose location is specified relative to a reference point within the data structure in which the operands appear. اس کے جو ویریئنٹس ہیں دیٹ از جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا دیٹ واز اف یو سی ہیئر بیس ود انڈیکس, دس از واٹ وی سا بیس ود انڈیکس. اور اس کو ہم فردر چونکہ یہ ہم نے ٹائپ ڈسکس نہیں کی بٹ یو کین ویری ویل ایویلیویٹ کہ اس کا جو افیکٹو ایڈریس ہوگا دیٹ ول بی اکول ٹو ایکس پلس آر آئی پلس آر جے which we can call base with index with offset. ٹھیک ہے, تو اس میں تین چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں. جیسے کہ ہم نے بیسیکلی کیا کیا ہے, وی ہیو انڈیکس اور بیس جو ہے ان دونوں کو کمبائن کر لیا ہے. تو اس میں ہم ایک آف سیٹ کا لفظ ہم نے یوز, وی کین یوز بیس ود انڈیکس ود آف سیٹ, یعنی اس میں یہ تین چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیز بیسیکلی ایڈریسنگ موڈز پرووائڈ اس ویریئس فلیکسیبلٹیز جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں وائل آور پروگرامنگ. یہ ہم بیسیکلی اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ دیز آر دا تھنگس دیٹ آر دا کیپیبلٹیز جو کہ ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کے لیے جو پروسیسرز ڈیزائن کیے جاتے ہیں دے کیپیبلٹیز شوڈ بی دیئر. تو جو ماڈرن آرکیٹیکچرز ہیں دے اسیوم کہ ان میں یہ ایڈریسنگ ہوگی. دین جو بیس ود آف سیٹ کا یا بیس ود آف سیٹ کا اندر فائدہ جو ہے, ایک اور اس کا جو ایڈوانٹیج ہے دیٹ از واٹ کہ ہم ریلیٹو ایڈریسنگ کی بات کر سکتے ہیں. ریلیٹو اور ریلیٹو کے ساتھ جو دوسری ٹرم ہم یوز کرتے ہیں دیٹ از ایبسولیوٹ. ایبسولیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ وی ول اسٹارٹ فرام دا بگننگ, زیرو سے اسٹارٹ کریں گے.
ٹھیک ہے. لیکن جو ریلیٹیو ایڈریسنگ ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کسی ریفرنس پوائنٹ 0 پہ لینے کی بجائے وی کین ہیو اے ریفرنس پوائنٹ ایٹ دا کرنٹ لوکیشن ویئر وی آر. ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ پروگرامز جو ہیں دے آر ان دا میموری, اور وی ہیو لیٹس سے تھوڑا سا یوں دکھانے کے لیے کہ فرسٹ انسٹرکشن جو تھی پروگرام کی وہ یہاں تھی. لیٹس سے دس واز دا میموری لوکیشن جو کہ 0 ہے, اور ہیئر وی ہیو لائک 50. اور ابھی ہم نے مزید لیٹس سے کہ یہاں سے کوئی ایسی کنڈیشن ملتی ہے ہمیں کہ یہاں سے ہمیں جمپ کرنا ہے ڈائریکٹلی ٹو اندر لوکیشن وچ از لیٹس سے جس کا ایڈریس جو ہے وہ 100 ہے. تو وٹ وی کین ڈو کہ یہاں سے ہم ڈائریکٹلی اس جگہ کا ایڈریس بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ وی کین یوز دس لوکیشن ٹو کیلکولیٹ لوکیشن آف دس ایڈریس. ہمیں پتا ہے کہ درمیان میں کتنی انسٹرکشنز ہیں, یہ کتنی انسٹرکشن اور ڈیٹا رکھا ہوا ہے, اور یہ اس سے ہم یعنی جو بھی اس جگہ کا ایڈریس ہے پلس اس میں ہم فار ایگزامپل یہاں پہ 50 ہیں تو ہم یہاں پہ 50 ایڈ کر لیں گے. تو وی ول بی ایبل ٹو کیلکولیٹ دس ایڈریس انسٹیڈ آف یوزنگ اٹس ایبسولوٹ ایڈریس. ہم یہاں سے ڈائریکٹلی اس کا ایڈریس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے جمپ کر کے یہاں پہ آ سکیں. اب جانتے ہیں ہم جمپ کیوں کرتے ہیں, برانچ کیوں کرتے ہیں. دیز آر دا تھنگس جو کہ ہم ابھی آج بھی لیکچر کے سٹارٹ میں ہم ریوائز کر چکے ہیں, اور لاسٹ کلاس پہ بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. تو ان ریلیٹیو موڈ دا افیکٹو ایڈریس از کمپیوٹیڈ بائی دا انڈیکس موڈ. ٹھیک ہے. یوزنگ دا پروگرام کاؤنٹر ان پلیس آف دا جنرل پرپز رجسٹر. یعنی آپ کو یہ پتا ہے کہ پروگرام کاؤنٹر جو ہے دیٹ ہولڈز دا ایڈریس آف دا انسٹرکشن دیٹ ول بی ایگزیکیوٹیڈ نیکسٹ. ٹھیک ہے. تو اگر ہم 49th انسٹرکشن پہ تھے اور پروگرام کاؤنٹر کا کانٹینٹ جو تھا وہ 50 تھا, اور ہم نے اب کیلکولیٹ کرنا ہے نیا ایڈریس, تو وی ول جسٹ ایڈ 50 ٹو دا پروگرام کاؤنٹر وچ وی نو ایڈریسنگ میں ہم کس طرح سے کرتے ہیں ایکس پی سی. دس ول یہ ایکس جو ہے وہ دیٹ از دی کرنٹ ایڈریس, اور پی سی جو ہے دیٹ ول بی دا کانٹینٹ آف دا پروگرام کاؤنٹر. اگین اسی طرح سے ایکس جو ہے دیٹ کین بی سائن نمبر, کیونکہ ضروری نہیں کہ ہم نے اس کو آگے ہی جانا ہے. وی مائٹ گو بیک, جیسے کہ لوپس کے کیس میں ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم وی آر گوئنگ بیک. جب ہم لوپس ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم لوپ میں چلاتے رہتے ہیں. تو اس کی ایگزامپل جو ہیں برانچنگ کنڈیشن ہو سکتی ہے اور لوپ ہو سکتی ہے. دس لوکیشن از computed by specifying it as an offset from the current value. ٹھیک ہے. Branch target may either before or after the branch instruction, therefore offset is given as a sign number. جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ برانچ ٹارگیٹ جو ہے جہاں پہ جمپ کر کے ہم نے جانا ہے دیٹ کین بی بفور دیٹ کرنٹ پوزیشن اور اٹ کین بی آفٹر دیٹ پوزیشن ایز ویل. تو جو ریلیٹیو ایڈریسنگ ہے وہ ہمیں بیسیکلی دیٹ انیبلز اس کہ ہم لوپس چلا سکیں, کنڈیشن کوڈز جو ہیں وہ کر سکیں, اور اس میں جو ایڈریس ہے دیٹ وی کین کیلکولیٹ بیسڈ آن آور کرنٹ کانٹینٹ آف پروگرام کاؤنٹر. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ایبسولوٹ ویلیو اس پروگرام کے اسٹارٹ ایڈریس کی لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی. ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اسی سے ہم امیڈیٹلی اس انفارمیشن کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں.
another concept جو کہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے کمپیوٹر سسٹمز کا، وہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اس کو ہم اسٹیک کہتے ہیں. اسٹیک از سم تھنگ جو کہ نارملی ہم اپنی لینگویج میں بھی اس لفظ کو یوز کرتے ہیں. اٹ کین بی لائک، جیسے ہم بکس کو اگر ہم اوپر نیچے یوں ارینج کر کے رکھ دیتے ہیں، یا پلیٹس جو کھانے والی پلیٹس ہوتی ہیں ان کو جب نارملی یوں ارینج کر کے رکھ دیتے ہیں، تو دیٹ از کالڈ اے اسٹیک آف پلیٹس اور اسٹیک آف بکس ایٹسٹرا. اور اس کو اٹھانے کا طریقہ اور رکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہم نے رکھی ہے اس کو سب سے آخر میں اٹھانا پڑتا ہے، اور جو سب سے آخر میں چیز رکھی جاتی ہے وہ سب سے پہلے اٹھائی جاتی ہے. اس کی مختلف ایگزامپلز ہیں، یہ سمپل ایگزامپل ہے. اسی طرح سے جو اور بھی ایوری ڈے لائف میں ہم لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ کی ایگزامپلز یوز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. دیر میں بی hell lot of examples of you can think of جو ہم اسٹیک کی یوز کرتے ہیں. بٹ اسٹیک از آلسو یوزڈ ان کمپیوٹرز ایز ویل. اسٹیک بیسیکلی از اے ڈیٹا ٹائپ جس میں کہ ہم لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ کی کنونشن کو مد نظر رکھتے ہیں، یعنی جو ڈیٹا ہم سب سے آخر میں رکھیں گے اس کو سب سے پہلے اٹھائیں گے. اور اس کی ہمیں ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ آپ نے اب تک کافی سارے پروگرام لکھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے. جب بھی پروگرام کا فلو بریک ہوتا ہے بیکاز آف سم کال، ایکسٹرنل کال، یعنی آپ کسی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے ایک فنکشن کال کرتے ہیں. جب فنکشن کال کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو گو ٹو سم ادر روٹین. یعنی آپ نے اگر 2 نمبرز کو ایڈ کرنے کا فنکشن سیپریٹلی لکھا ہے اور پروگرام کے اندر جب بھی آپ کو نمبرز کو ایڈ کرنا پڑتا ہے تو یو کال دیٹ روٹین، تو جو پروگرام کا فلو ہے دیٹ گوز ٹو دیٹ پرٹیکولر سب روٹین. اب جب اس سب روٹین میں ڈیٹا جب آپ جاتے ہیں اور اس کے بعد ریزلٹ کیلکولیٹ کرنے کے بعد یو ہیو ٹو کم بیک، تو جو آپ کا کرنٹ اسٹیٹس ہے یو نیڈ دیٹ. یعنی کرنٹ اسٹیٹس سے کیا مراد ہے کہ ہمارے پاس ہم کون سی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ ایک سب روٹین جو ہے، کوئی ایک سب روٹین جو ہے اٹ کین بی کالڈ فرام ملٹیپل لوکیشنز. ہاؤ آور پروگرام کنٹرول ول نو کہ کہاں سے ہم نے اپنا سلسلہ بریک کر کے یہاں پہ پہنچے تھے اس سب روٹین پہ، اب ہم نے واپس کہاں جانا ہے. اگر ہمارے پاس واپسی کا راستہ یا واپسی کی انفارمیشن موجود نہیں ہے تو وی کین ناٹ اسپیسیفائی کہ ہمیں کیا واپس کہاں جائیں گے اور پروگرام کا فلو کیسے چلے گا. تو اس کے لیے وی یوز اسٹیکس. اسٹیکس کے ادر یوزز بھی ہیں، پیرامیٹر پاسنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، انٹرپٹ روٹینز میں بھی ظاہر ہے. دے آر کالڈ لائک سب روٹینز. وہ ہم ہوپ فلی ان اے کلاس، مے بی ان نیکسٹ کلاس وہ دیکھیں گے کہ کیا ڈفرینسز ہیں انٹرپٹس روٹین کال کرنے کے. تو یہ بیسیکلی ہم اسٹیک کو ہم یوز کرتے ہیں.
اسٹیک جو ہے دیٹ کین بی امپلیمنٹڈ ان سیورل ویز. ون وے از فرسٹ ایلیمنٹ از پلیسڈ آن باٹم، جیسا کہ ہم نے اس ایگزامپل میں دیکھا کہ جو بکس ہیں ہم پہلے رکھ دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم بک یہاں پہ رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اینڈ اٹ گروز ان دی ڈائریکشن آف ڈیکریزنگ میموری ایڈریس. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ یہ اسٹیک ہے، اس حصے کو ہم نے اسٹیک کہا ہے، تو باٹم ایلیمنٹ جو ہے وہ دیٹ از پلیسڈ ان ہیئر، اور اٹ از گروئنگ ان دی ڈائریکشن جہاں پہ کہ میموری ایڈریسز ڈیکریز ہو رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا ایڈریس جو تھا 0 تھا اینڈ دا لاسٹ ایڈریس از 2k-1. تو ایڈریسز آر انکریزنگ ان دس ڈائریکشن فرام ٹاپ ٹو باٹم. سو جو اسٹیک امپلیمنٹیشن ہے وہ ہم نے کیا کیا ہے کہ باٹم کے اوپر ہم نے سب سے پہلی ویلیو باٹم پہ رکھی ہے، اور اسٹیک کو ہم اور جو اس کے بعد جو رکھ رہے ہیں ڈیٹا وہ دیٹ از اس کے اوپر. تو دس وے جو اسٹیک جو ہے دیٹ از گروئنگ ان ڈائریکشن وچ از میموری لوکیشن جو ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. یہاں پہ پھر ہم بیسیکلی 4 بٹس ڈیٹا جو ہے وہ اسیوم کر رہے ہیں. تو نارملی جو اسٹیک پوائنٹر ہے یا اسٹیک ایس پی جو ہے، دس از دا ایڈریس ویئر دا اسٹیک از پوائنٹنگ. اب دیر آر ملٹیپل کنونشنز. نارملی جو کنونشن ہے اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اسٹیک جس لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے دیٹ از ایمپٹی. اس لوکیشن پہ کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے ہم ڈیٹا رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسٹیک پوائنٹر کو موو کر دیتے ہیں ٹو دا نیکسٹ ایمپٹی لوکیشن. بٹ دیٹ از ناٹ نیسسری. ہم اس کے علاوہ بھی دوسرا طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اسٹیک پوائنٹر از پوائنٹنگ ٹو دا لاسٹ لوکیشن. ان دیٹ کیس واٹ وی ول ڈو کہ اسٹیک پوائنٹر کو پہلے ڈیکریمنٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈیٹا کو وہاں پہ موو کر دیں گے. تو دیر از no hard and fast rule, but these are just 2 conventions that are used in implementation. You should know what are the conventions or what are the methods. اگر ہم یہ assume کریں کہ the word جو ہے that is of 4 bytes، تو اور یہ اس کے ساتھ assumption یہ ہے کہ the stack pointer جو ہے that is pointing to the filled location, last filled location. ٹھیک ہے، تو اس کیس میں جو اسٹیک کی امپلیمنٹیشن ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی. سبٹریکٹ نمبر 4 ایس پی فرام ہیئر. یو کین ویری ویل انڈرسٹینڈ کہ اس پہلی انسٹرکشن میں کون سا ایڈریسنگ موڈ یوز کیا ہے. آئی ہوپ یو ہیو گیسڈ اٹ. اٹ از امیڈیٹ، جہاں پہ کہ ہم نے ویلیو کو ڈائریکٹلی موو کیا ہے. 4 کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک پورا ورڈ بیسیکلی موو کریں گے. وی آر assuming 32 bit memory, 32 bit word. تو نیکسٹ آپریشن ہوگا موو نیو آئٹم ٹو دا location stack pointer which is being pointed by stack pointer. ٹھیک ہے، یعنی یہ بریکٹس ڈالنے کا مقصد یہ ہے move new item to the stack pointer. یعنی یہ stack pointer جو ہے that is the address where we have to
write this new item. اور in case of stacks جب ہم کوئی چیز اسٹیک پہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے دیٹ از پش. اور اگر ہم نے اسٹیک سے ڈیٹا کو اٹھانا ہے تو وی ول ڈو سیم تھنگس بٹ ان اپوزٹ کنونشن کہ موو اسٹیک پوائنٹر، یعنی اسٹیک پوائنٹر جس جگہ کو پوائنٹ کر رہا ہے وہاں سے ایک آئٹم اٹھا لیں، ریڈ کر لیں. دس ول بی کالڈ پاپ. ٹھیک ہے، یعنی پش اسٹیک پہ چیز رکھنا اور پاپ جو ہے اس اسٹیک سے چیز اٹھا لینا. اور جب ہم پاپ کر لیں گے تو وی ول ایڈ نمبر 4 ٹو اسٹیک پوائنٹر بیکاز اسٹیک پوائنٹر شوڈ پوائنٹ ٹو دا لوکیشن جہاں پہ کہ ڈیٹا رکھا ہوا ہے. یہ ہم نے شروع میں بات کی تھی. The same implementation can be done in one instruction using جو ہم نے آٹو انکریمنٹ اور آٹو ڈیکریمنٹ موڈز یوز کیے تھے. موو نیو آئٹم ٹو مائنس اسٹیک پوائنٹر وچ از پش آپریشن. یعنی اس کا مطلب ہے کہ دس مائنس is telling us کہ before pushing that element we will subtract number 4 یا one word. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ it is implied اس نیگیٹو میں کہ we will subtract one number of bytes that are contained in one word. اگر ایک ورڈ میں 4 بائٹس ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ڈیکریمنٹ ہوگا وہ 4 کا ہوگا. اور اگر 8 بائٹس ہیں تو ڈیکریمنٹ وڈ بی 8 بائٹس. ٹھیک ہے، تو دیٹ از وٹ وی کین ڈو دا سیم آپریشن ان ون انسٹرکشن. ناؤ کین یو بیسیکلی رائٹ پاپ یوزنگ آٹو انکریمنٹ؟ آف کورس یس. You should be able to do that. That will be part of your first assignment maybe. Then how can I check that push pop does not overflow or underflow? That is very interesting. Basically اس میں ہے کیا کہ ہم نے ایک جگہ ہے جو فکس کی ہوگی اسٹیک کے لیے. We will see جب ہم میموری کو ڈسکس کریں گے کہ جب ہم ایک پروگرام ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو میموری کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. جنرلی تو اس میں جب پروگرام ایگزیکیوشن ہم کر رہے ہیں تو a portion of the memory is fixed or designated as this portion will be stack. اور اگر ہم پش کرتے رہیں چیزوں کو تو what will happen؟ وہ اسٹیک بھرتا رہے گا اینڈ الٹیمیٹلی what will happen کہ ہم اس ڈیزگنیٹڈ اسپیس سے باہر نکل جائیں گے. یا ہم پاپ کرتے جاتے ہیں اینڈ وی گو بیانڈ دس باٹم، یہاں آ جاتے ہیں. شوڈ دیٹ بی الاؤڈ؟ کیونکہ یہاں پہ جو ڈیٹا ہے اس کے بارے میں وی ڈونٹ ہیو اینی گارنٹی کہ کیا ہے. اور اگر یہ ہماری ڈیزگنیٹڈ اسپیس تھی اس پوائنٹ تک تو اس کے اوپر جو ہے ڈیٹا وہ دیٹ مائٹ بلانگ ٹو اندر پروگرام اور اندر سب روٹین اور اندر سیگمنٹ آف دا پروگرام. تو وی ول بی پکنگ اپ رانگ ڈیٹا. So there should be a check on that. تو stack جو ہے that can be
that can overflow or underflow. overflow کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں اس کی کیپیسٹی سے زیادہ چیزیں ڈالیں. تو جیسے گلاس کو اگر آپ بھر دیں اس کے بعد اس میں اور پانی ڈالنے کی کوشش کریں تو اٹ ول اوور فلو. تو دیٹ انڈر فلو کی ایگزامپل گلاس سے نہیں دی جا سکتی, بٹ اٹ از جسٹ یو کین تھنک کہ ایمٹی گلاس میں سے آپ پانی نکالنے کی کوشش کریں. تو یہ دیر شوڈ بی a restriction, there should be a way. اسی لیے sometimes if you have recursive programs جن میں کہ you don't stop things, جہاں پہ آپ recursive programs کو یوز کرتے ہیں, they crash if they are not properly written. Then you can try to pick data wrongly from the beyond the bottom of the stack. So you can do something wrong to your system. So those are the things that should be taken care of. Now basically we have discussed all those things, but just I will say let's see what are the effects of stack operation. جو آر جے ہے, اگر ہم نے فار ایگزامپل آر جے از سی پی یو رجسٹر جس کے اندر ایک ویلیو رکھی ہوئی ہے 19, ہم نے اس کو پش کرنا ہے اسٹیک پہ. تو we were at like 28 for example, we were at this position initially, اور یہاں سے then what we did کہ جو آر جے کا کانٹینٹ ہے اس کو ہم نے نیکسٹ پوزیشن میں موو کرنا ہے. آر جے کا کانٹینٹ جو ہے we have to move it on the اسٹیک. ٹھیک ہے, تو جو آفٹر پش ہمیں سچویشن نظر آئے گی وہ یہ ہوگی, بٹ اس کے لیے ہم کریں گے کیا کہ سب سے پہلے ہم اسٹیک پوائنٹر میں ڈیکریمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یا ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ سبٹریکٹ نمبر 4 فرام اسٹیک پوائنٹر. ریمبر کہ جو ایڈریسز ہیں دے آر ڈیکریزنگ ان اپورڈ ڈائریکشن, سو وی ول ہیو ٹو ڈیکریمنٹ. جب ہم ڈیکریمنٹ کریں گے تو دین اسٹیک پوائنٹر ول بی پوائنٹنگ ٹو این ایمپٹی لوکیشن, اور اس کے بعد وی ول موو نیو آئٹم اور موو دس آر جے کا جو کانٹینٹ ہے ٹو the position where we have SP now. جو stack pointer جو ہے اس کے اوپر we will move the content of RJ. So this way we can push. اور جو pop ہے that we can do the other way. ٹھیک ہے, اس میں ہم کیا کریں گے کہ اگر ہم نے اس ویلیو کو یعنی انیشیلی اسٹیک پوائنٹر جو ہے دیٹ از پوائنٹنگ ٹو دس پوزیشن, ہم نے کیا کیا موو دس پوزیشن دس ویلیو -28 ٹو آور سی پی یو رجسٹر آر جے, اور اسٹیک پوائنٹر کو دین وی did increment. ہم نے اسٹیک پوائنٹر میں یا 4 ایڈ کر دیا, تو یہ -28 جو ہے دیٹ از مووڈ ٹو آر جے. اف یو ریمبر, تو ہم نے پہلے دن یہ بات کی تھی کہ جب ہم کسی میموری لوکیشن سے ریڈ کرتے ہیں تو اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ دیٹ ڈز ناٹ چینج.
اس لیے یہ -28 آپ کو یہیں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو سو ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ کہ جب ہم پاپ کر لیتے ہیں تو جو ویلیو ہے دیٹ شوڈ بی اریزڈ فرام ہیئر. اٹس ناٹ اریزڈ, بٹ وین اگر اسی اسٹیج پہ ہمیں دوبارہ یہاں پہ کچھ لکھنا پڑ جائے تو دیٹ ول بی اوور ریٹن. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ. اسٹیکس کی ہمیں ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ اسٹیکس جو ہیں ان کی جو مین ضرورت ہے دیٹ از وائل وی کال سب روٹینس یا انٹرپٹ سروس روٹینس. تو جب ہم سب روٹین کال کرتے ہیں تو ہمیں بیسیکلی جو پروگرام کاؤنٹر ہے پروگرام کاؤنٹر کا کانٹینٹ سیو کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروگرام کاؤنٹر جو ہے دیٹ ہولڈز دا نیکسٹ انسٹرکشن ان دا سیکوینس. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم ایک انسٹرکشن کو ریڈ کر کے پروسیسر میں لے آتے ہیں تو وٹ وی ڈو کہ ہم انکریمنٹ کر دیتے ہیں پروگرام کاؤنٹر میں, اسیومنگ کہ جو نیکسٹ انسٹرکشن ہوگی وہ اس کے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے. بٹ وہاں سے ہمیں جمپ کرنا پڑ سکتا ہے, برانچنگ انسٹرکشن ہو سکتی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہم کسی اور سب روٹین کو کال کر رہے ہوں. جب ہم اس سب روٹین کو کال کرتے ہیں وہاں سے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے دوبارہ اسی جگہ پہ واپس آنا ہے. اور اگر ہم اس ڈیٹا کو سیو نہیں کریں گے تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو کم بیک ٹو دیٹ پوزیشن. تو پروگرام کاؤنٹر تو سمپلی ایڈ کرتا چلا جائے گا نا نمبرز, اور اس سب روٹین سے ہم آگے چلتے جائیں گے ٹل مے بی ٹو دا اینڈ آف دا پروگرام. اور وی مائٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ ایبسرڈ, کوئی ایسے کام کر رہے ہوں گے جن کی ضرورت نہیں تھی, یا غلط کر دیں گے. تو پروگرام کاؤنٹر کو نارملی سیو کرنے کے لیے وی یوز اسٹیک پوائنٹر. اب صرف پروگرام کاؤنٹر ہی کافی نہیں ہے, وی مائٹ بی پلئنگ ود لائک ٹینز آف ویریبلس. وہ سارے ویریبلس ہو سکتا ہے کہ سی پی یو کے رجسٹرز میں رکھے ہوئے ہوں, ان کو بھی جن کی دوبارہ ہمیں ضرورت پڑنی ہے نیکسٹ کیلکولیشنز میں, ان کی ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے. اف وی ڈونٹ سیو دیم تو سب روٹین کے اندر ہو سکتا ہے ان کا کانٹینٹ جو ہے دیٹ از اوور ریٹن. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس بڑی لمیٹڈ اسپیس ہے, مے بی 32 رجسٹرز ہیں, مے بی 64 رجسٹرز ہیں سی پی یو کے اندر, بٹ وی مے ہیو لاٹ آف ویریبلس. تو ان ویریبلس کو کی جو ویلیو ہے اس کو, یعنی دیٹ از دا کرنٹ اسٹیٹس, اس کو ہم کرنٹ اسٹیٹس آف دا پروگرام کہیں گے. نہ صرف ایڈریس بلکہ کرنٹ اسٹیٹس آف دا پروگرام جو ہے دیٹ از آلسو سیوڈ بیفور کالنگ دا سب روٹین. یہ چیزیں آپ نے کمپیوٹر آرگنائزیشن اینڈ اسمبلی لینگویج کے جو کورس ہیں اس میں آئی ہوپ سیکھی ہوں گی, بٹ جسٹ آئی ایم ریویوئنگ تاکہ آپ کے لیے وہ چیزیں ریفریش ہو جائیں. تو سب روٹین کا جو ڈیٹا ہے دیٹ از سیوڈ آن اسٹیک پوائنٹر. تو اسٹیک پوائنٹر جو ہے اسٹیک رجسٹر اسٹیک سوری تو اسٹیک کے اندر جو سارا جو ڈیٹا ہے دیٹ از کرنٹ اسٹیٹس جو ہے وہ سیو کیا جاتا ہے, تاکہ ہم جو ڈیٹا ہے واپس جب آئیں اس پوزیشن پہ تو جو ریزلٹ ہے سب روٹین کا دیٹ از یوزڈ, اور ہم اس کے بعد پروگرام کا فلو اسی طرح سے چلے جیسے کہ پہلے چل رہا تھا. تو دیٹ واز مور اور لیس آل اباؤٹ اسٹیکس. اسٹیکس کے ادر یوزز بھی ہیں, وی کین پاس پیرامیٹرز یوزنگ اسٹیکس, بٹ آئی ہوپ کہ یہ چیزیں آپ نے سیکھ لی ہوں گی. بٹ ایون اف یو ہیو ناٹ لرنڈ تو دے ول ناٹ بیسیکلی افیکٹ دا فلو آف آور کورس. بٹ ان چیزوں کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ جب بھی ہم ان چیزوں کو ریفر کریں ڈیورنگ آور کورس تو وی شوڈ بی آن دا سیم گریڈ.
Now we mainly talk about basic input and output. اب input اور output کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کی بات ہم بارہا کر چکے ہیں ابھی تک کی کلاسز میں. تو I will go a bit quick on the motivation part of this IO part اور اس کے بعد ہم ان کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اوپر زیادہ بات کریں گے. The data on which the program instructions operate are not necessarily available in the memory. ٹھیک ہے. Data may be transferred between processor and peripheral devices such as disk, keyboard, etc. یعنی جس ڈیٹا کے اوپر ہم نے آپریٹ کرنا ہے وہ میموری کا پارٹ ہو سکتا ہے نہ ہو. فار ایگزامپل اگر آپ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ایڈ کرنے کا ایک پروگرام لکھتے ہیں تو اٹ ول جسٹ پرووائڈ اے پلیٹ فارم. آپ نمبرز جو ہیں وہ کی بورڈ سے دیں گے کہ یوزر اگر اپنی مرضی سے کوئی نمبرز ایڈ کرنا چاہے تو وہ اس کو وہ ایڈ کر سکے. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی مین بائی دیز ٹو لائنس. اور جو ڈیٹا ہے دیٹ از ٹرانسفرڈ بٹوین پیریفرل ڈیوائسز یعنی وہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈسک میں جا سکتا ہے, کی بورڈ سے آ سکتا ہے, مانیٹر پہ جا سکتا ہے, پرنٹر پہ جا سکتا ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. Therefore, I/O operations are essential. ان کے بغیر کمپیوٹر سسٹم جو ہے دیٹ ول بی انکمپلیٹ, آف نو یوز بیسیکلی. اگر ہم کمپیوٹر سے ان پٹ اور نہیں دے سکتے اس کو اور آؤٹ پٹ اس سے نہیں لے سکتے تو واٹ از دا یوز آف اے کمپیوٹر دین؟ واٹ ول ڈو؟ اٹ ول ڈو انسٹرکشنز فار مے بی اٹ سیلف, ڈو آپریشنز فار اٹ سیلف, اور واٹ از دیر اینی یوٹیلٹی؟ The way I/O operations are performed can significantly affect the performance of the computer. I/O operations کو ہم جس طرح سے یہ پرفارم کریں گی یا جس طرح سے ان کے اوپر ہم آپریشنز کرتے ہیں, جس طرح سے ان کو آرگنائز کرتے ہیں, جس طرح سے ان کو لگاتے ہیں, اگر ہم نے ان کو افیکٹولی یوز نہ کریں تو کمپیوٹر کی پرفارمنس جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی سفر کر سکتی ہے. میں نے آپ کو سمپل سی ایگزامپل دی تھی کہ کی بورڈ سے جب ہم ڈیٹا انٹری کرتے ہیں تو ہم ہارڈلی فیو کریکٹرز پر سیکنڈ, مے بی 5 کریکٹر ٹائپ کر لیں گے ایک سیکنڈ میں, 2 کر لیں گے, 3 کر لیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے, ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. تو اٹ وڈ بی لائک 5 بائٹس پر سیکنڈ, 4 بائٹس پر سیکنڈ. اور اگر یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے تو جبکہ کمپیوٹر جو ہے دیٹ کین پرفارم hell lot of operations in a second, millions and maybe billions. تو اگر اس نے صرف کی بورڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوگا تو it will have to wait for very long time. تو اسی وجہ سے بیسیکلی جو یہ سینٹینس لکھا گیا ہے کہ آئی/او جو ہے وہ دیٹ کین افیکٹ دا پرفارمنس آف اے کمپیوٹر سسٹم. ہم یہ دیکھیں گے فردر کہ کس طرح سے جو ہم ایفیشینٹلی آئی/او کو یوز کر سکتے ہیں. آئی/او انٹرفیسز جو ہیں دے آر ملٹیپل آئی/او ڈیوائسز میں بی کنیکٹڈ ٹو دا پروسیسر اینڈ میموری وایا اے بس. ٹھیک ہے, وی مے سی دیٹ فگر کہ دس از مے بی دس از a CPU bus, not CPU bus, this is a computer bus. اور اس کے ساتھ we have processor, we have memory and we have I/O devices and I/O devices which are connected to this computer system. آپ خود جانتے ہیں جب آپ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ you might have کی بورڈ اور ماؤس تو must ہے, مانیٹر بھی ہوتا ہے, you can have a printer, you can have scanner, you can have camera, you can have mic, you can have speakers, and
you can think of any application which can be any device which can be interfaced with computer. तो we can have many IO devices जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की जाती हैं. जो बस है, हमने पहले भी जिक्र किया कि जो बस है that consists of 3 types of lines. They carry addresses, they carry data, and they carry control signals. Each IO device is assigned a unique address. हर IO डिवाइस का, जैसे हमने मेमोरीज के लिए बात की थी, वैसे IO डिवाइसेस को भी एक्सेस करने के लिए एक एड्रेस का होना ज़रूरी है और उसका एड्रेस जो होगा वो यूनिक होगा. To access an IO device, the processor places the address on the address lines. Obviously, जैसे हम मेमोरी के लिए हम बात कर रहे थे, IO devices के लिए भी वैसे ही बात करेंगे. The device recognize the address, यानी डिवाइस में ये मैकेनिज्म है, एड्रेस डिकोडर सर्किटरी होगी बेसिकली, which will basically tell के which will this device will जो एड्रेस डिकोडर सर्किटरी है, this will be able to decode कि ये इस डिवाइस को यानी मुझे एड्रेस किया जा रहा है. Therefore it will be it will recognize or it will respond to the control signals. जो डिवाइसेस का इंटरफेस है उसमें वी कैन हैव बेसिकली 2 तरीके से हम उनको इंटरफेस कर सकते हैं. देयर आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिनमें कि हम उनको देखते हैं. वन एस्पेक्ट इज़ कि हम मेमोरी स्पेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं. वन मेथड इज़ कि हम IO डिवाइसेस के लिए सेपरेट बंच ऑफ मेमोरीज असाइन कर दें, और द सेकंड वुड बी कि हम उसको मेमोरी स्पेस में ही एलोकेट कर दें, और जिस तरह से हम मेमोरी को यूज़ करते हैं उस तरह से हम मेमोरी मैप्ड IO यूज़ कर लें. एंड देन उसकी जो हैंडलिंग का है वो दैट कैन बी डन विद प्रोग्राम्ड IO और इंटरप्ट बेस्ड इंटरफेस. एंड देयर इज़ अनदर टेक्निक जिसमें हम DMA भी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की बात भी करते हैं. सो बेसिकली प्रोग्राम्ड IO में हम एग्जांपल इसकी पहले भी देख चुके हैं, जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल देखी थी. दिस इज़ रूटीन जो कि बेसिकली क्या कह रही है कि रीड वेट, कीबोर्ड से जब हम डेटा इनपुट कर रहे हैं तो ब्रांच टू रीड वेट इफ SIN इज 0, यानी इसी लूप में हम रहते हैं यहाँ पे ही जब तक हमें SIN को देख रहे हैं. SIN में अगर डाटा 0 है इसका मतलब है कि कीबोर्ड प्रेस होगा, उसके डाटा रजिस्टर में वैल्यू जाएगी और SIN जो है वो 1 हो जाएगा. जब 1 होगा तो क्या होगा, यानी अगर कीबोर्ड से डाटा आ गया तो SIN जो है ये 1 हो जाएगा और हम यहाँ पे आ जाएंगे और इनपुट करेंगे डाटा इन टू R1, यानी डाटा इन जो उसका रजिस्टर था, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम आवर फर्स्ट लेक्चर, कि डाटा इन रजिस्टर से वो डाटा जो है हम इनपुट में ले आएंगे. ये हम चीज़ पहले देख चुके हैं. सिमिलरली जब हमने प्रिंटर में लिखना है ब्रांच टू राइट वेट इफ S out इज 0, यानी अगर डिवाइस जो है वो रेडी नहीं है तो आप यहाँ पे वेट करते रहें. अगर डिवाइस रेडी हो जाए, अगर S out इज 1 तो ब्रांच R1 आउटपुट फ्रॉम R1 टू डाटा आउट, आप जो R1 है वो डिवाइस के डाटा आउट रजिस्टर में या उसकी मेमोरी लोकेशन में लिख दें. तो दिस वे वी बेसिकली ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्ड IO. मेमोरी मैप्ड IO में
ہم کیا کرتے ہیں کہ آن مینی مشینز رجسٹرز سچ ایز ڈیٹا ان ڈیٹا آؤٹ آر میموری میپڈ. یعنی جو یہ رجسٹرز ہم نے ڈیوائس میں دکھائے تھے آپ کو, اف یو جسٹ فار یور ریفریش کرنے کے لیے, یہ فار ایگزامپل اف دس واز این ان پٹ ڈیوائس تھی اور دس واز آؤٹ پٹ ڈیوائس اینڈ دس از کنیکٹڈ ٹو بس اینڈ ہیئر مے بی وی ہیو پروسیسر. تو یہ ڈیٹا آؤٹ ہے, یہ ڈیٹا ان ہے. تو یہاں پہ ایک وہ اسٹیٹس بٹ جو ہے وہ یہاں پہ دکھائی ہوئی. تو دس از واٹ وی آر یوزنگ ٹوڈے اگین. کہ تو آن مینی مشینس رجسٹر سچ ایز ڈیٹا ان ڈیٹا آؤٹ آر میموری میپڈ, یعنی ان رجسٹرز کو بھی ایڈریسز جو ہیں وہ میموری کی لوکیشنز میں سے ہی, یعنی اگر کے بٹس ہم یوز کر رہے ہیں تو اینی لوکیشن فرام 0 to 2⁻k-1 اگر ہم ڈیسیمل میں لکھیں, یا 0000 سے 1111 تک, اس میں سے کوئی ویلیو جو ہے وہ اس رجسٹر کو اسائن کی جا سکتی ہے. اینڈ لائک وی یوز آور میموری انٹرفیس, اسی طرح سے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ اینڈ رائٹ اسپیسیفک میموری لوکیشنز ٹو کمیونیکیٹ ود دا ڈیوائس. تو موو بائٹ ڈیٹا ان آر, جیسے کہ ہم نے وہ موو بائٹ کی انسٹرکشن, یعنی ایک بائٹ کو موو کرنا ہے فرام ڈیٹا ان ٹو R1 یا R1 سے ڈیٹا آؤٹ کرنا ہے ڈیٹا آؤٹ رجسٹر میں, جسٹ لائک اے میموری لوکیشن اٹ از بینگ ٹریٹڈ. تو ایس ان ایس آؤٹ جو ہیں دیٹ مائٹ بی دا بٹس آف دا اسٹیٹس رجسٹر وچ کین بی بٹ نمبر 3. اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ بٹ جو ہے وہ ان اسٹیٹس رجسٹر جو ہے وہ 1 ہے, یعنی یہ بیسیکلی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں 3 کے ساتھ, تو دین وی کین یوز دس روٹین ٹو بیسیکلی read, and similarly we can write a write routine for. We can simply compare کہ اگر میموری میپڈ آئے ہو یا سیپریٹ ایڈریس اسپیس پر آئے ہو تو ہم اس کو کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں, ان کے اندر کیا ان کے فائدے یا کیا نقصانات ہیں. ڈیوائسز اینڈ دا میموری شیئر, میموری میپڈ آئے ہوگی کیس میں ڈیوائسز اینڈ دا میموری شیئر دا سیم ایڈریس اسپیس. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہمارے پاس کنٹیجوس اسپیس ہے وچ از فرام 0 to maybe 2⁻k-1, اور اس میں ہی فار ایگزامپل یہاں پہ جو آخری کچھ لوکیشنز ہیں, یا مے بی ایٹ دا اسٹارٹ وی ہیو IO devices. Any machine instruction that can access memory can be used to transfer data to or from an IO device. Obviously جب ہم اس کو میموری لوکیشن کی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں تو ان IO ڈیوائسز کو ہم اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے جس طرح سے کہ ہم میموری لوکیشن کو کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے لیے سافٹ ویئر لکھنا جو ہے دیٹ ول بی مچ ایزیئر. اگر ہمارے پاس سیپریٹ ایڈریس اسپیس ہے فار IO, جیسے کہ نارملی انٹل سیریز جو ہے دیٹ assumes a separate ایڈریس اسپیس فار IO ڈیوائسز, اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیوائسز اینڈ میموری ہیو ڈفرینٹ ایڈریس اسپیس. ٹھیک ہے, ان کے بالکل ڈفرینٹ ہوں گے, میموری کے الگ ہوں گے اور ڈیوائسز کے الگ ہوں گے. اسپیشل انسٹرکشنز ٹو ٹرانسفر ڈیٹا to and from IO devices. اس کے لیے obviously we will have to have special instructions, یعنی وہ انسٹرکشن جو میموری کے لیے یوز کر رہے تھے وہ ہم یوز نہیں کر سکیں گے. IO devices may have to deal with fewer address lines.
یہ اس کا ایڈوانٹیج ہوگا کہ اس کی جو ایڈریس لائنز جو ہوں گی وہ کم ہوں گی اور ایڈریس ڈیکوڈر سرکٹری جو ہوگی وہ دیٹ ول بی سمپلر. آئی او ایڈریس لائنز نیڈ ٹو بی فزیکلی سیپریٹ not to be physically separate from memory address lines. مطلب یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ضروری نہیں کہ ہم ان کی ایڈریس لائنز کو سیپریٹ کریں. آبویسلی لوکیشنز سنس دیئر لوکیشنز آر سیپریٹ اونلی وہی ڈیوائس یا وہی میموری لوکیشن ایکسیس ہوگی جس کو کہ ایڈریس کیا جا رہا ہے. In fact, address lines may be shared between I/O devices and memory with a control signal to indicate whether it is a memory address or an I/O address. یعنی وہی لائنز جو ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں میموری کے لیے بھی اور I/O کے لیے بھی، کیونکہ ایک وقت میں ریڈ آپریشن تو ہم یا میموری سے کر سکتے ہیں یا I/O ڈیوائس سے کر سکتے ہیں اور رائٹ آپریشن سملرلی. تو کنٹرول سگنل کی مدد سے وی کین اسپیسیفائی کہ یہ جو ہے یہ ہم میموری کے لیے ہے یا یہ آئی او ڈیوائس کے لیے ہے. تو جو آئی او ڈیوائس جو ہے وہ اگر آئی او ڈیوائس کے لیے ہے تو اس کے لیے اس میں سگنل جائے گا، اور اگر میموری کے لیے ہے تو میموری کو سیپریٹ سگنل جائے گا، جس میں ہم چپ انیبل یا ڈیوائس انیبل نارملی اس طرح کی چیزیں ان میں ہارڈ ویئر میں یوز کر لیتے ہیں. While summarizing, we continued basically with the addressing modes. ہم نے addressing modes کو ریویو کیا اور تھوڑا سا اس میں مزید فردر ڈیٹیل سے ایگزامپلس دیکھی. Then we saw indexing and arrays، یعنی اسی کی مدد سے ہم کس طرح سے انڈیکسز کو دیکھتے ہیں، arrays کو دیکھتے ہیں. ہم نے اسٹیکس کو تھوڑا سا ریویو کیا اور بیسک جو آئی او انٹرفیس کی ہم نے بات کی کہ آئی او انٹرفیس جو ہے وہ کس طرح سے ہم کرتے ہیں. آئی او جو ہے دیٹ از اس میں ہم دو طرح کی کلاسیفیکیشنز کرتے ہیں. ایک اس کی انٹرفیسنگ کس طرح سے ہے، دیٹ از آن دا پروسیسر سائڈ، یہ ہم دیکھیں گے. پروگرامڈ آئی او ہے، وی کین ہیو انٹرپٹ بیسڈ آئی او اینڈ وی کین ہیو ڈائریکٹ میموری ایکسیس. دین میموری میپنگ کے حوالے سے دیر آر اندر ٹو کیٹیگریز جس میں ہم میموری میپڈ اسپیس کی بات کرتے ہیں کہ جو آئی او ایڈریسز ہیں دے شیئر دا سیم ایڈریس اسپیس ود دا میموری. تو اس میں ہمیں ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ جس طرح سے ہم میموری کو ایکسیس کرتے ہیں اسی طرح سے آئی او ایڈریس کو ایکسیس کر لیتے ہیں. بٹ if we don't have separate address space, if we don't treat them as memory, but we have separate space for this I/O device, تو ہمیں ایڈریس ڈیکوڈر جو سرکٹری ہے وہ لکھنی پڑتی ہے. وی ہیو ٹو ہیو اسپیشل انسٹرکشنس جو کہ اس کو ایکسیس کریں گے. ایڈریس ڈیکوڈر سرکٹری آئی مین دیٹ وڈ بی سمپلر، اور جو کنٹرول سگنلز ہیں ان کی مدد سے ہم سیم ایڈریس لائنز بھی یوز کر سکتے ہیں. تو دیٹ از واٹ بیسیکلی از آل اباؤٹ ٹوڈیز کلاس. I hope to see you in the next class, and we will continue with the I/O operations, and we will most likely discuss the interrupts. So that's all. Good luck and Khuda Hafiz till next class.